السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بخیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آپ بتائیں حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ من کل حضرت حال۔ ایک گزارش تھی آپ سے، جی ارشاد ایک فرمائیں۔ سوال تھا آپ سے۔ جی حضرت دکانداری میں جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان یا نہیں، یا کوئی بھی مسلمان ہی نہیں، کوئی بھی جھوٹ بول کے دکانداری کر سکتا ہے؟ کوئی سامان بیچ سکتا ہے جھوٹ بول کر کے؟ جی جھوٹ کس طرح کا بول کر کے؟ جھوٹ کیسے اپنا سامان بیچنے کے لیے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا سوال ہے کیا دکانداری میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جی تو میں آپ کو بتا دوں، جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل جھوٹ کی کہیں اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ جی جو بھی بات سچ ہے، آپ اپنی دکان کی ایک چیز کتنے بھی روپے میں، کتنے بھی فائدے میں بیچ سکتے ہیں، اسلام اس کی معاملت نہیں کرتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اچھا ہاں، جھوٹ کب ہوگا؟ جھوٹ اس صورت میں ہوگا، آپ کی دکان پہ گراہک آیا اور گراہک آنے کے بعد کہا حاجی صاحب یہ چیز کتنے کی ہے؟ جی کہ آپ کے لیے اتنے کی ہے۔ آپ بولیے آپ کے لیے اتنے کی ہے؟ جی کہ نہیں یہ تو فلاں جگہ اتنے کی مل رہی اتنے۔ اگر آپ نے یہ الفاظ ادا کر دیا کہ میں اپنی روزی پہ یا وغیرہ وغیرہ قسم کھا کے یا ایسے ایسے میری روزی کا میں خود اتنے کی لایا ہوں، اب یہ جھوٹ ہو گیا۔ اچھا آپ کو یہ نہیں بولنا ہے کہ میں اتنے کی لایا ہوں۔ میں اتنے کی لایا۔ جی یہ بہت پائیدار سوال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ لفظ نہیں بولنا ہے کہ مجھے اتنے، بھائی لوگ اکثر بولتے ہیں بھائی اتنے کی تو مجھے پڑی ہے۔ ہاں ہاں یہ شبد، یہ لفظ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کتنے کی پڑی ہے یہ تو آپ جان سکتے ہیں، ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے۔ بالکل ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ کو چاہے فری کی پڑی ہے جی یا آپ لاکھ روپے کی لائیں، وہ ہٹیک آپ کی ہے۔ بالکل جھوٹ تب ہوگا جب آپ گراہک سے یہ بولیں گے کہ بھائی میں تو خود اتنے کی لایا ہوں، آپ کو اتنے کی کیسے مجھے دے دوں؟ اتنے کی پڑی ہے، مجھے میں اتنے آپ کو کیسے دے دوں؟ سمجھ گئے آپ بات؟ جی ماشاءاللہ، کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے میں آپ کو اتنے کی کیسے دے دوں؟ اور آپ کو اگر واقعی اتنے کی پڑی ہے تو آپ اپنے قول میں سچے ہیں، ہاں اور آپ کو اگر اس میں کم پڑی ہے اور آپ بلا وجہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اپنی طرف سے، تو اب جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، جیسے قسم کھا کے بول رہے ہیں، بالکل اور زیادہ غلط رہے گا، اور غلط اور غلط رہے گا، جی یہ تو اور زیادہ مزید گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات آپ اپنے پاس تک رکھیں کہ آپ کو وہ کتنے کی پڑی ہے، آپ کتنے کی لائے ہیں، یہ بات آپ جانیں۔ آپ اس سے کہیں پیار سے انداز میں کہ بھائی یہ میری ہٹے کے کتنے، آپ کے لیے یہ چیز اتنے کی پڑے گی، جی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں بلا شبہ۔ اچھا لوگ بولتے ہیں، اکثر ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، آپ دکاندار ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اتنا فائدہ لینا چاہیے جتنا آٹے میں نمک۔ ہاں جی یہ جملہ ایسا بھی شریعت میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ آٹے میں نمک، آپ فائدہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا کردار ہے۔ آپ سوچیں کہ سامنے والا گراہک مجبور ہے، کمزور ہے، چلو اس کو کم میں دے دیا جائے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، آپ اچھی نیت سے دے رہے ہیں، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ نے دیکھا سامنے والا مضبوط ہے، خوشحال ہے، اللہ کا فضل ہے، تو آپ اس سے تھوڑا بہتر فائدہ لے لیں۔ یہی دکانداری کے رجوع ہوتے ہیں، جو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے دکانداری کا۔ مگر یہاں پر اخلاق کا بڑا دار و مدار ہے، اخلاق کا بہت دخل ہے اس میں۔ آپ بد اخلاق نہ ہو، غلط بات نہ کریں کسی گراہک سے، وہ لے کہ نہ لے، فائدہ کم ہو کہ زیادہ ہو، آپ اخلاق ایک کردار پیش کریں۔ جی مجھے ایک بڑی پیاری بات یہاں پہ یاد آ رہی ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، اچانک میرے ذہن میں آئی ہے۔ مدینہ المنورہ جو ہمارے لیے بڑے تعظیم کی جگہ ہے، جہاں جانے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ تو مارکیٹ میں دو دکانیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑا مدنی پیارا پھول میں آپ کے دامن میں دے رہا ہوں۔ دو دکانیں ہیں، ایک یہودی کی کپڑے کی دکان ہے، ایک مسلمان کی کپڑے کی دکان ہے۔ ایک مسلمان کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے آیا، حسن اتفاق اس کا سودا اس سے طے نہیں ہو سکا۔ جب طے نہیں ہو سکا کوئی ناراضی نہیں، بالکل، وہ واپس یہودی کی دکان پر گیا اور اس نے کہا بھائی مجھے کپڑا دکھائیے۔ تو سب سے پہلے یہودی نے کہا کیا مسلمان سے تمہاری بنی نہیں، پٹی نہیں، سودا نہیں ہوا؟ کہا نہیں، آپ مجھے کپڑا دکھائیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مسلمان نے اس کو کپڑا دکھایا ہی نہیں تھا، اچھا منع کر دیا کہ آپ کو کپڑا میں نہیں دوں گا، آپ کو کپڑا میرا پڑوسی جو یہودی بھائی دکان پہ بیٹھا ہے وہ دے۔ اچھا آج مجھے اس واقعے کو کہتے ہوئے رونا آ رہا ہے، ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچا دو آپ۔ اس مسلمان نے اس کو کپڑا نہیں دیا اور یہودی کی دکان پر بھیج دیا، کہ دیکھ میرے پاس تیرے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، اس دکان پہ چلا جا۔ کہا کیوں چلا جاؤں، کپڑا تو آپ کے پاس ہے،
آپ مجھے کپڑا دے کیوں نہیں رہے؟ میرے مسلمان نے کہا تھا میں کپڑا اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میری دکان پہ صبح سے اب تک بہت گراہک آ گئے، میرا بہت مال بک گیا ہے جی۔ میرا جو بھائی پڑوس میں یہودی دکاندار بیٹھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کی دکان پہ کوئی گراہک نہیں آیا ہے، اللہ اللہ، اس کی خریداری نہیں ہوئی ہے، بونی بھی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے، اللہ اکبر، واہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مسلمان کی دکان سے اٹھا اور یہودی کی دکان پر جب گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اس سے پٹی نہیں، کہا نہیں آپ اس کی بات مت کیجیے، آپ کپڑا دکھائیے مجھے جی، کا بات تو بتائیے، بات کیا آخر کیوں اس کی دکان سے لوٹ کر آ گئے؟ اب اس نے سچائی بیان کی کہ مجھے اس مسلمان نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تو کافی کپڑا بیچ چکا ہوں صبح سے، بہت میری دکانداری ہو گئی ہے، مگر میرا جو پڑوسی یہودی ہے نا، اس کا بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کے بھی گھر میں اخراجات ہیں، خرچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی دکان سے لے لے تاکہ اس کی بھی بکری ہو جائے جی۔ مسلمان دیکھ کر یہودی نے کہا جلدی سے باہر نکلو، کیا بات ہے؟ بات بولے باہر نکل، شٹر گرایا اور مسلمان کے پاس آیا، قدموں میں گر کے بولا میں سمجھ گیا آپ دیر مت کرو، جب تمہارے نبی کے تم جیسے غلاموں کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو نبی کے اخلاق کا عالم بے شک، سبحان اللہ اللہ، میں غیر بے شک جو مومن بھی نہیں ہوں، مسلمان بھی نہیں ہوں، کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوں، آپ میرا اتنا خیال کر رہے ہیں، تمہارے نبی لوگوں کا غیروں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ اب مجھے بھی چاہیے کہ میں گمراہی میں نہ رہوں اور نبی کی بارگاہ میں لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں اللہ جی۔ تو یہ دکانداری کے رموز ہیں، دکانداری جھوٹ کی اجازت شریعت نہیں دیتی، تجارت ہو، صنعت ہو، ملازمت ہو، کوئی بھی معاملات ہو، سچ بولیے گا، سچ کو ہمیشہ کامیابی ہے، ہمیشہ فتح ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔